بچوں کی شادیاں کم عمر میں کریں، ان پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی نہیں آتی۔ ناشتے سے پہلے کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے علاوہ معدے میں مضر بیکٹیریا کی افزائش روکتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے تو وہ لیمبو اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہوگا۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ نظر بد اور جادو سے بچے رہنا چاہتے ہو تو سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ جو لوگ شہد زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیمبو کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں تو خوش شفا نصیب ہوگی۔ کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھال ایک ہفتے میں دور ہو جائیں گے۔ اجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو خشک میوہ کھا لو، اس سے افاقہ ہوگا۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار چنے کی دال ضرور کھایا کرو، اس سے بخار نہیں ہوگا۔ سر درد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں۔ دیسی گھی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھوں پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پاؤں کا مساج کرنے سے جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربا سندل کے شربت کے ساتھ کھائیں، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا لگ جائے تو لیمبو کا رس پینے سے کانٹا نگل کر نیچے چلا جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کریں، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی انتہائی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمبو کا رس لگا لیا کرو۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ اگر آپ اپنے سر سے جوئیں بھگانا چاہتے ہیں تو سر میں نمکین پانی ڈال دیں۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں بہت کم کھائیں، آپ پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر والے مریض کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو فالج ہونے کی علامت ہے۔ جو کھانے پینے میں احتیاط نہیں اپناتے وہ خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں، وہ لوگ پیسے خرچ کر کے بیماریاں خرید لاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے امراض میں آرام ملے گا۔ بکری کا دودھ پی لینے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کریلا کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جو عورت زیادہ سست ہوتی ہے اور زیادہ لیٹی رہتی ہے، اس کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ رات کو دائیں جانب منہ کر کے سویا کریں، زندگی بھر کینسر جیسی معدی بیماری سے بچے رہیں گے۔ مالٹے کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ اور ٹانگ میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ سالاد کھانا شروع کر دیں، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں
چند منٹوں میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ چنبیلی کے پتے ابالیں اور ہر صبح اس پانی سے کلیاں کریں تو دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ قبض کا مسئلہ ہو تو دہی میں 2 چمچ اسب گھول ملا کر استعمال کرو۔ بڑے گوشت اور آلو کے استعمال سے قبض کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے اور مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ دہی میں چھوٹے الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ادرک کا قہوہ دل کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا اور کھجور ایک ساتھ کھایا کرو۔ شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا کر کھائیں۔ اگر خارش کو دور بھگانا ہے تو کچا سیب کھائیں۔ شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پہ ذرا سا خاک رکھنا پھر پھونک سے اڑا دینا تو کہنا زندگی صرف یہی ہے۔ گاجر کا رس پیا کرو، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرے ہوئے انڈے کو ڈبل روٹی کی مدد سے صاف کر کے ان کو گھر کے باہر دروازوں کے کونوں میں ڈالیں تو چونٹیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی۔ حدیث میں ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو نیکی بھی کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والد یا اس کے والدین نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا کام کر لے تو اس کا وبال نہ اس پر ہوتا ہے نہ اس کے والدین پر، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ان 2 فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، دونوں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر جب اسلام میں 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے 3 مصائب سے محفوظ فرماتا ہے، کوڑ، برس اور پاگل پن سے، اور جب 50 سال کا ہوتا ہے تو اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں، اور جب 60 برس کا ہوتا ہے تو اللہ اسے پسندیدہ کاموں میں رجوع و انابت کی توفیق دیتے ہیں، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اسے پسند کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے گھرانے کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمان میں اس کا نام، اللہ کی زمین میں اللہ کا قیدی ہوتا ہے۔ اور جب انتہائی ضعیف الامر ہو جاتا ہے تاکہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکی لکھتے ہیں جو وہ اپنی صحت میں کیا کرتا تھا، اور اگر وہ کوئی برائی کر بیٹھے تو وہ اس کے ذمہ نہیں لکھی جاتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔